अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ओस्लो में मौजूद हूँ। आज 21 जून है। लंबा दिन कहते हैं, पूरे साल का सबसे लंबा दिन है। और हमारे यहाँ ओस्लो में इसकी लंबाई 19 घंटे की है, यानी 19 घंटे सूरज यहाँ पे तुलू है और सिर्फ 5 घंटे के लिए गुरूब होता है। और रोशनी आप देख सकते हैं, आसमान के ऊपर रोशनी जो है वो मौजूद है। मैं क्योंकि बिल्कुल शहर के अंदर मौजूद हूँ, कुछ लाइट्स चल रही हैं, वगरना रोशनी इस कदर है कि हम आसानी से काफ़ी फासले पर भी चीज़ों को पहचान लेते हैं। तारीकी का नामो निशान नहीं है। और सूरज इस वक्त उफ़क़ से 6 डिग्री जो है वो नीचे गया है। तो 6 डिग्री नीचे जाने की वजह से ये इतना सा अंधेरा जो है वो थोड़ा सा महसूस हो रहा है हमें। तो हम इस वक्त तकरीबन रात के 12:30 बजे ये वीडियो बना रहे हैं। और इस वक्त अगर हम यहाँ से नॉर्थ की तरफ सफ़र शुरू करें तो लिल्लेहमर के जो शहर है वहाँ पे रात जो है वो सिर्फ 4 घंटे की है, यानी 20 घंटे सूरज तुलू रहेगा, 4 घंटे के लिए गुरूब होगा। और उससे ऊपर थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ जाएं तो थ्रोनहाइम का एक शहर है, मशहूर शहर है, वहाँ पे सूरज जो है वो तकरीबन 21.5 घंटे के लिए तुलू रहता है और सिर्फ 2.5 घंटे की रात होती है। और उससे ऊपर थोड़ा सा चले जाएँ, ब्रिडनेसुन एक शहर है, तो ब्रिडनेसुन जो एक यहाँ का अहम शहर है, वहाँ पे रात 1 घंटे की है। तो सूरज जो है वो तकरीबन 23 घंटे तुलू रहता है और 1 घंटे के लिए आज गुरूब होगा। और जो बिल्कुल आखिरी जगह जहाँ पे सूरज आज मौजूद है, गुरूब हो रहा है, तुलू हो रहा है, सिर्फ 45 मिनट्स के लिए गुरूब होता है। 45 मिनट्स की रात है और वो शहर है थ्रूफूस। और उसके बाद जो उससे 5 मिनट की मुसाफत पे आप आगे चले जाएँ उस शहर से, तो उस जगह पे सूरज मुकम्मल तुलू है, गुरूब नहीं होता। ये दिलचस्प सूरत हाल है नॉर्वे की, सूरज के तुलू और गुरूब के हवाले से। और सेम इसी तरह विंटर में रिवर्स करते जाएं, उस जगह पे 45 मिनट्स का दिन होगा, फिर उसके बाद सर्दियों में छोटे से छोटा दिन जो है वो 45 मिनट्स का, उसके बाद पीछे आएंगे तो 2 घंटे का, 3 घंटे का, और ओस्लो में 6 घंटे का दिन होता है। 9:15 बजे दिन को सूरज तुलू होता है और 3:15 बजे शाम को सूरज गुरूब हो जाता है। और वो इलाका जहाँ पे सिर्फ 45 मिनट्स के लिए सूरज तुलू होता है सर्दियों में, वो बोदो का शहर है नॉर्थ की तरफ, वहाँ पे सिर्फ 45 मिनट्स के लिए सर्दियों में 21 दिसंबर को सूरज जो है वो तुलू होता है, बाकी 23 घंटे और 15 मिनट सूरज गुरूब रहता है। तो ये वो फेनोमेना है जो यहाँ पे सूरज के तुलू और गुरूब के हवाले से मुझे उम्मीद है कि आपको ये वजाहत समझ में आई होगी। अब सवाल ये है कि ओस्लो के अंदर तो हम गुरूब होने के बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं, इशा की नमाज की अलामात मौजूद नहीं है, फजर की नमाज की अलामात मौजूद नहीं है। और जब ये दोनों अलामात मौजूद नहीं है तो इशा को मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं, 7 मुख्तलिफ़ किस्म के इज्तिहादात हैं जो उलमा की तरफ से बताए गए हैं। तो उनमें से किसी एक को कोई एक इख्तियार कर लेता है। जमा बैनुस सलातैन भी है, इसी तरह से 45 मिनट्स का एक 1/7 का तरीक़ा है, वो भी है। और फिर एक सुलुसुल लैल वाला तरीक़ा अहादीस की रोशनी में जो रात की तकसीम बताई गई है नमाज के औकात के हवाले से, बाज़ उसके ऊपर अमल करते हैं। फिर एक निसफुल लैल का तरीक़ा है कि रात 2 हिस्सों में तकसीम की जाए, पहले हिस्से में मगरिब और इशा पढ़ लें और आखिरी हिस्से में फजर पढ़ लें। और ये जो तरीक़े हैं 7 मुख्तलिफ़ तरीक़े, इनमें से जो भी इख्तियार किया जाए, फ़िक़ही तौर पर इसकी गुंजाइश है कि किसी एक इज्तिहाद को लिया जा सकता है। यहाँ पे मैं एक और दिलचस्प बात आपसे ज़िक्र करूँ कि ये तरीक़ा यहाँ के लोगों ने इख्तियार किया हुआ है, लेकिन यहाँ से जैसे जैसे ऊपर नॉर्थ की तरफ हम जाते हैं, जो मैंने आपको रात की ड्यूरेशन बताई है, उन शहरों के अंदर रात बहुत छोटी होती जाती है। तो बहुत ज़्यादा चैलेंज होता है कि आप रात को, हमने भी आज नमाज़ 11:15 बजे मगरिब की नमाज़ पढ़ी है, तो आगे लिल्लेहमर के अंदर 11:30 पौने 12 बजे होगी, उससे आगे 12:45 बजे होगी, 1 बजे भी मगरिब की नमाज़ पढ़ी गई होगी कहीं पर। तो यहाँ ओस्लो से लेकर बिल्कुल उस जगह पे नॉर्थ के इलाके में जहाँ पे सूरज तुलू है, गुरूब नहीं हो रहा, ये एक्सट्रीम होता जाता है इलाका। तो हमने तो कंप्रोमाइज़ किया हुआ है ओस्लो वालों ने कि हमने गुरूब के बाद नमाज़ पढ़नी है हर हालत में, लेकिन आगे के लोगों के लिए मुश्किल होती जाती है। वहाँ पे लोग तकसीम है, यानी जैसे आप ओस्लो से आगे जाएंगे, लिल्लेहमर तक पहुँचेंगे तो आगे डिवीजन शुरू हो जाती है। और फिर वहाँ पे जो लोकल मुसलमान हैं उनके लिए, क्योंकि इस कदर मुश्किल वक्त के ऊपर नमाज़ें पढ़ना, और फिर रमज़ान के रोज़े, ये भी जहन के अंदर रखिए। मौसम अगरचे यहाँ पे ठंडा है, लेकिन 20 घंटे का रोज़ा, 21 घंटे का रोज़ा, रात की नींद का ना होना, सुबह 7 बजे उठ के दफ्तर जाना, 4 बजे वापस आना,
اور پھر کام کے اندر مکمل یکسوئی کے ساتھ اور مکمل توجہ کے ساتھ کام کرنا، یہ سارے چیلنجز ہیں جو یہاں کے لوگوں کو فیس کرنا پڑتے ہیں۔ اور پھر سردیوں کے اندر دیکھیے کہ سورج کا طلوع اور غروب اس قدر مختصر ہوتا ہے دن کہ صرف 45 منٹس کا دن ہے۔ تو کیا روزہ 45 منٹس کے لیے رکھا جائے گا، 1 گھنٹے کے لیے رکھا جائے گا، 2 گھنٹے کے لیے رکھا جائے گا؟ دن کی مختصر حد کیا ہے، رات کی تعریف کیا ہے؟ اور اگر اس طرح کا سین ہو کہ غروب ہوا ہے لیکن غروب کے بعد بھی تاریکی نہیں ہے، روشنی روشنی ہے، تو کیا اس غروب کے بعد جو عشاء ہے اور پھر فجر ہے وہ غروب کے بعد ہی پڑھی جائے، یا ہم غروب سے پہلے نماز پڑھ سکتے ہیں مغرب کی اور عشاء کی؟ پوری مسلم دنیا کے اندر اور وہ تمام علاقے کے جہاں پہ 5 نمازوں کے اوقات شرعی علامات کے مطابق داخل ہوتے ہیں، اس میں سب سے نارتھ کا علاقہ بوسنیا کا ملک ہے، جہاں پہ تقریباً 8:45 بجے 8:45 پہ آخری مغرب ہے، جو تاخیر ترین مغرب ہے۔ پوری دنیا میں آپ سفر کریں تو اس سے تاخیر مغرب اور اس کے بعد عشاء کا وقت بھی آتا ہو، اس سے اوپر بوسنیا سے اوپر آپ کو نہیں ملے گی۔ بوسنیا سے اوپر جتنا یورپ کا علاقہ ہے، اس سارے علاقے کے اندر رات آتی ہے، یعنی غروب کے بعد طلوع بھی آتا ہے، کہیں پہ 5 گھنٹے کے لیے، کہیں پہ 6 گھنٹے کے لیے، کہیں پہ 1 گھنٹے کے لیے اور کہیں پہ 45 منٹس کے لیے، لیکن اس سارے علاقے کے اندر باوجود اس کے کہ غروب اور طلوع ہو رہا ہے لیکن عشاء کا وقت داخل نہیں ہوتا، فجر کا وقت داخل نہیں ہوتا، اور اسی طرح سے اس علاقے کے اندر جو ہے وہ رات کی تاریکی نہیں ہوتی، جس کو ہم ظلام کہتے ہیں، تاریکی کہتے ہیں، وہ یہاں پہ موجود نہیں ہوتی۔ تو ایک یہاں پہ لوکل جو لوگوں کا کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے تھوڑا سا، یا جو جس پر لوگ عمل کر رہے ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ اوسلو 60 ڈگری کے اوپر تقریباً آتا ہے، تو 45 سے 60 ڈگری کے درمیان جتنا علاقہ یورپ کا ہے اس میں جرمنی، اٹلی، ڈنمارک، جرمنی، یہ سارے علاقے جو ہیں، اور اوسلو، یہاں تک تقریباً ابھی تک میجورٹی جو ہے وہ لوکل ٹائم کے مطابق اس سسٹم کے اوپر عمل کر رہی ہے، یعنی لوکل جو غروب ہے اسی کو فالو کیا جاتا ہے، اور رمضان بھی یہاں کے لوکل طلوع اور غروب کے مطابق ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ یہاں پہ عشاء کا وقت اور فجر کا وقت داخل نہیں ہوتا گرمیوں کے موسم کے اندر۔ لیکن یہاں سے اوسلو سے 60 ڈگری سے آپ جب 66 کی طرف جائیں گے تو 60 اور 66 یا 65.5 کہہ لیں ایگزیکٹ، اس درمیان جو علاقے ہیں جن کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے، یہاں پہ سورج غروب تو ہوتا ہے اور طلوع ہوتا ہے لیکن رات کی تاریکی نہیں آتی، عشاء کا وقت نہیں آتا، فجر کا وقت نہیں آتا۔ تو اوسلو سے اوپر یعنی 60 ڈگری سے اوپر کے جو علاقے ہیں ان میں اب آہستہ آہستہ لوگوں نے پچھلے 2-3 سال کی ساری بحث کے اندر اور مختلف علماء سے مشاورت کے بعد ان لوگوں نے ایک طرح سے 20 گھنٹے کی ایک لیمٹ جو ہے وہ طے کی ہے۔ یہاں کے اوسلو کے جو مقامی علماء ہیں وہ بھی اس کے ساتھ اکثر علماء موافقت کرتے ہیں کہ 20 گھنٹے سے زیادہ جب بڑا دن ہو جائے گا تو پھر لوکل مغرب جو ہے وہ فالو نہیں کی جائے گی، بلکہ ایک متبادل طریقہ جو ہے وہ اختیار کیا جائے گا۔ لیکن 20 گھنٹے کی کیا دلیل ہے؟ دلیل شرعی طور پر کوئی نہیں ہے، نہ 21 گھنٹے کی دلیل ہے، نہ 20 گھنٹے کی دلیل ہے، نہ 18 گھنٹے کی دلیل ہے۔ تو اس وجہ سے جب علماء یہ کہتے ہیں لوگوں کو کہ آپ 20 گھنٹے کے مطابق جو ہے وہ اپنے معاملات کریں، اور اس کے بعد اگر 20 گھنٹے سے زیادہ بڑا دن ہے تو آپ مغرب غروب سے پہلے پڑھ لیں، اسی طرح روزہ، اور وہ کس ٹائم پر پھر مغرب پڑھی جائے گی اس کے اوپر پھر ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ کس طریقے سے اجتہاد کیا جائے کہ مغرب کتنا پہلے پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ اہم ایشوز ہیں جو اسلامک کونسل آف ناروے کی جو کمیٹی ہے، امام کمیٹی، اس کے اندر ڈسکس کیے جا رہے ہیں، اور 1 سال کا ایک تفصیلی اور لمبا پروجیکٹ ہے جس کے اندر ہم کام کر رہے ہیں، انہی سوالوں کو ڈسکس کر رہے ہیں مختلف علماء کی طرف سے۔ پوری دنیا کے اندر جن جن علماء نے، قدیم اور جدید علماء نے اس حوالے سے بحث کی ہے، ان سوالوں کے جواب دیے ہیں، ان سب کو ہم پڑھ رہے ہیں، اور ہم 1 سال کے بعد انشاءاللہ یعنی اگلے سال گرمیوں کے شروع ہونے سے پہلے ایک ایسا کیلنڈر بنانے جا رہے ہیں کہ جس کے اندر ان تمام شرعی اصولوں کو بھی سامنے رکھا جائے، مجبوریوں کو بھی سامنے رکھا جائے، اور مسلمان دنیا کے اندر جو پریکٹس ہو رہی ہے اس کو بھی سامنے رکھا جائے، اس کو مد نظر رکھا جائے، تاکہ شرعی اصولوں پر بھی میکسیمم حد تک عمل ہو سکے۔ انسان کی جو بنیادی ضروریات ہیں، اس کا سونا، اس کا صبح اٹھ کے کام پر جانا، شام کو واپس آنا، یہ اس کے جو سائیکولوجیکل جو پرسپیکٹیو ہیں، اس کا جو نفسیاتی ایشوز ہیں، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، خواتین کے لیے، بزرگوں کے لیے، ان سب کے لیے ایک ایسا وقت کہ جس کے اوپر عمل ہو سکے اور ایک نارمل لائف جو ہے لوگوں کو محسوس ہو، اس کے اوپر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے۔ یہ تفصیلی ایک پروجیکٹ ہے جس کے اوپر انشاءاللہ بہت اچھے انداز میں کام ہوگا۔ دنیا کے مختلف ملکوں کے علماء جو یہاں پہ موجود ہیں وہ اس میں شریک ہیں، شافعی، حنفی، مالکی،
اور ہمبلی جتنے مختلف مسالک ہیں اس کی نمائندگی ہے، مختلف نیشنلٹیز کے لوگ ہیں، اور ایک جامع اور ایک اچھا کام جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اس پوری محنت اور اس کام کے بعد یہ جتنا علاقہ نارتھ کی طرف کا علاقہ ہے اس کے لیے ایک رہنمائی کا، ایک اس کے لیے آسانی کا، اور ایک اس کے لیے شرعی طور پر جو چیزیں جس حد تک قابل عمل ہے، جس حد تک ضروری ہیں اور قابل عمل ہو سکتی ہیں، ان سب حوالوں سے انشاءاللہ ہم ایک کام کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ اپنی طرف سے جو آپ کا فیڈ بیک ہے، آپ کی طرف سے اگر کوئی سوال ہے، آپ کی طرف سے اگر کوئی رہنمائی ہے تو آپ ضرور ہم سے رابطہ کیجئے۔ اسلامک کونسل آف ناروے IRN.NO یہ ویب سائٹ ہے۔ اسی طرح سے ہم نے bunnetid.info یہ ایک ویب سائٹ الگ سے صرف اس پروجیکٹ کے لیے بنائی ہے، تو bunnetid BONNETID.info، تو بنتید، یہ بن جو ہے یہ نماز کو کہتے ہیں، بن، تو یہ نماز کے اوقات کے لیے ایک ویب سائٹ بنائی گئی ہے ناروے کے اندر اس پروجیکٹ کے لیے، لیکن ٹارگٹ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم ناروے کے بعد پوری دنیا کا جو نارتھ کا علاقہ ہے اس کے لیے رہنمائی کا کام کریں گے، اور ایک مسلمانوں کے لیے جو ایک بہت بڑا چیلنج ہے، جس پر کوئی واضح طور پر جو رہنمائی ہے دارالافتاء کی طرف سے، مسلمان اداروں جامعات کی طرف سے موجود نہیں ہے، وہ فراہم کی جائے گی۔ آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، رہنمائی کی ضرورت ہے۔ آپ سب کی توجہ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔